الرحمن قائد تحریک لبیک پاکستان علامہ حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب ضلع ننکانہ کے تحریک کے سرپرست صاحبزادہ سید افضال حسین شاہ صاحب، ضلعی امیر پیر غلام رسول لکشمندی صاحب، نائب امیر شفیق سیفی صاحب، دیگر عہدیداران، ذمہ داران، جملہ کارکنان تحریک لبیک پاکستان، لیتا ہوں نام خلد کا طیبہ نگر کے بعد، کعبے کو چومتا ہوں تیرے سنگ در کے بعد۔ کیا بات! عالم کفر کے ہزاروں عزائم کے سامنے تحریک لبیک یا رسول اللہ میدان عمل میں برسر پیکار ہے۔ بابا جی قبلہ ایک فکر دے کے پورے عالم اسلام میں عاشقان رسول کو ایک نقطے پہ جمع کر گئے ہیں۔ شریعت غم ہستی سنوارنے والے، تجلیوں کو فلک سے اتارنے والے، خدا گواہ ہے کانٹوں پہ رقص کرتے ہیں، چمن چمن کا مقدس سنوارنے والے، دلوں کو بخش گئے ہیں قرار کی دولت، تمام عمر تڑپ کر گزارنے والے، آقا دو جہاں نیر تاباں خواجہ کونین والی کائنات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسیتے مسلمان جو ہمارا رشتہ ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ پوری دنیا میں یہ پیغام دے رہی ہے کہ حضور سے غلامی کا رشتہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم سب سے پہلے حضور کی عزت اور ناموس کے محافظ ہیں۔ نمازی ہم بعد میں ہیں، حاجی ہم بعد میں ہیں، پیر بعد میں ہیں، خطیب بعد میں ہیں، پنجابی سدھی ہم بعد میں ہیں، حضور کی عزت اور ناموس کے محافظ ہم پہلے ہیں۔ یہ تو بار بار خبریں آ رہی ہیں، کبھی وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں بڑی تکلیف ہے، حضور کی گستاخی کی تکلیف ہمیں اپنی فیملی سے بڑھ کر ہے۔ چلو بھائی اگر آپ کو اپنی فیملی سے بڑھ کر حضور کی گستاخی کی تکلیف ہے تو پھر میدان میں آئیں، اس کا اظہار کریں۔ آپ کے پاس کیا نہیں، پوری فوج موجود ہے، اسلحہ موجود ہے، ابدالی موجود ہے، عتم موجود ہے، زراعت ٹینک موجود ہے، خالد ٹینک موجود ہے، پھر سب سے بڑھ کے ایٹم بم موجود ہے۔ ہمیں تکلیف ہے نا حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے حوالے سے۔ ہم گلی گلی، نگر نگر، بستی بستی حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، اس کو استعمال کریں، میدان میں لائیں۔ اگر نہیں، آپ کو بھی حضور کی عزت اور ناموس کے حوالے سے تکلیف ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا بھی تکلیف ہے، غلامان رسول بھی حضور کی عزت اور ناموس کے حوالے سے تڑپ رہے ہیں، آپ کو بھی تکلیف ہے۔
نہ آپ نے آج تک مصنوعات کا بائیکاٹ کیا، نہ آج تک آپ نے ملک پاکستان سے سفیر کو نکالا، نہ اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ ہمیں تکلیف ہے، اگر یقین نہیں تو یہ سارا کچھ ہمارے حوالے کرو، پھر دیکھو یہ ابدالی کیسے جاتا ہے، شاہین کیسے جاتا ہے، یہ ایٹم بم کیسے باہر نکلتا ہے، ہم حضور کی عزت اور نمود پر پہرا کیسے دیتے ہیں۔ اور وہ کہہ رہا ہے پشاور بیٹھا ہوا پرویز خٹک کہ یہ حکومت میں جب چاہوں گرا دوں۔ بھائی تسی چنگے نہ یار ہو، چنگے دوست ہو، اچھے معاون ہو، اے بڑا بہترین اعلان ہے کہ میں جب چاہوں حکومت گرا دوں۔ ہم حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے حوالے سے تحریک میں شامل ہونے پر بابا جی کے بھی معاون تھے، اور حافظ صاحب کو امیر بنانے کے بعد ان کے بھی معاون ہیں، ان کی قیادت میں۔ تم عمران خان کے معاون ہو اور تم یہ کہہ رہے ہو جب چاہوں حکومت گرا دوں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی ہم اپنے خون کے آخری قطرے پیش کریں گے۔ اگر تمہیں ناموس رسالت کے حوالے سے کوئی تکلیف ہے تو پھر آپ کے خلاف فورس شیڈول کیوں نہیں؟ حافظ صاحب نے سچ کہا تھا کہ اگر آپ کو ناموس رسالت، آپ اپنے آپ کو ناموس رسالت کا سپاہی کہتے ہیں، حضور کا امتی کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کی گستاخی پر اگر آپ کو اپنی فیملی سے بڑھ کے تکلیف ہے تو پھر آپ کے خلاف بھی فورس شیڈول ہونا چاہیے۔ اے فورس شیڈول ساڈے خلاف کیوں نہیں؟ جڑے جناب پیر صاحب نے، جڑے مولوی صاحب نے، جڑے علامہ صاحب نے، جڑا کارکن، جڑے عہدیدار، سب کے خلاف جناب فورس شیڈول۔ دسو جناب تھوڑے بھائی کنے نے، تھوڑی بہناں کنیاں نے، چاچے کنے نے، بابے کنے نے؟ بھائی آپ نے کیا کہنا ہے؟ ہمارے جتنے بھی ہیں ہم حضور کی عزت اور ناموس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اور اسلام کا مزاج یہی ہے، اسلام کا مزاج بابا جی نے پوری امت کو یہی بتایا ہے، قوم کو یہی پڑھایا ہے، اپنے کارکنان کو یہی بتایا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں یہی بتایا ہے، حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں یہی سمجھایا ہے۔ آپ تو کہتے پھرتے ہیں جی وہ چونکہ ان کا مذہب الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، ہم جس طرح دین کو لیتے ہیں وہ اس طرح دین کو نہیں لیتے۔ آزادی رائے، اظہار رائے کے نام پر وہ جو بھی کریں ہم انہیں، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ بھائی ہم مانتے ہیں کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے، جو نہ سمجھے پھر اس سے سمجھانا پڑتا ہے۔ اور کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے روپ میں، کبھی سلطان محمود غزنوی کے روپ میں، کبھی التمش کے روپ میں، کبھی علم الدین کے روپ میں، کبھی ممتاز قادری کے روپ میں، کبھی عامر عبد الرحمن چیمے کے روپ میں، اور کبھی غازی تنویر کے روپ میں، جو نہ سمجھے ان سے پھر سمجھانا پڑتا ہے۔ اگر تھوڑی جی مت ہے تو پھر سمجھاؤ نا، لگو اگے۔ تو بابا جی کیا سی تسی اگے نہ لگو، اگے اسی لگ رہے ہیں، ویل چیئر میری اگے رکھو، کارکنان نال ہوں گے تے فوج پیچھے آوے، پھر انہیں سمجھانے ہیں کہ حضور دی عزت اور ناموس سے حملہ کرنا نے پھر علاج کی ہے، اسلام کا مزاج کی ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان کی ہے، اللہ کی جند ہے، حضور کی جند ہے، خود اسلام یہ دین کیا چاہتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ گھر گھر جا کے ٹیلی فون پر پیغام دینے اور پھر دروازے کھٹکھٹانے اور یہ پریشرائز کرنا کہ آپ کے خلاف مقدمات بن جائیں گے، آپ کے خلاف فورس شیڈول لگ جائیں گے۔ فورس شیڈول ہے کیا؟
فورتھ شیڈول یہ ہے کہ وہ بندہ جس کے خلاف فورتھ شیڈول ہو، فورتھ شیڈولر کسی جلسے میں جا نہیں سکتا، وہ خطاب نہیں کر سکتا، جب بھی جائے گا وہ تھانے حاضری لگائے گا، ہر روز تھانے آئے گا، حاضری لگائے گا اور تھانے میں رپورٹ درج کرائے گا، جی میں فلان جگہ پر میں نے جانا ہے، علامہ مہدی صاحب کو ملنے کے لیے جانا ہے، ان کے بیٹے کی منگنی ہے، وہاں جانا ہے، تو کل میں 9 بجے واپس آؤں گا، اور جب واپس آئے گا تو پھر جا کر رجسٹر پہ لکھے گا، رپورٹ درج کروائے گا، جی میں واپس آ گیا ہوں۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے قانون ہے، پابندی ہے جو معاشرے میں بہت بڑے ڈاکو، بہت بڑے چور، جن سے معاشرے کو خطرہ ہو۔ ہم سے معاشرے کو کیا خطرہ ہے جی؟ اگر خطرہ تھا تو پھر بابا جی کے جنازے پر یہ 3 کروڑ بندہ کس لیے تھا؟ مینار پاکستان یہ 3 کروڑ بندہ کس لیے تھا؟ آپ تو کہتے ہیں جی وہ 6 لاکھ تھا، 8 لاکھ تھا، اور آپ کے والد صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ 1 کروڑ 70 لاکھ تھا، حالانکہ اتنے بھی نہیں تھے، وہ اس سے بھی ڈبل تھے، تقریباً 3 کروڑ کے لگ بھگ یہ لوگ تھے۔ اگر یہ خطرناک ہیں تو پھر 3 کروڑ بندہ اور ان کے عزیز اقارب رشتہ دار، تو پھر تو پورا ملک 4 شیڈول کا حقدار ہے۔ 4 شیڈول والے کو ایک طرف کر دیں اور آپ نیک پاک سارے ایک طرف ہو جائیں، جو بار بار قوم کو کہتے ہیں جی ہم بھی حضور کی عزت اور ناموس کے محافظ ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہے۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو گستاخوں سے تکلیف نہیں، وہ تکلیف اور ہے جس کو بابا جی کہا کرتے تھے کہ پیڑا اور تو پھکیاں ہو، وہ تکلیف اور ہے۔ لیکن ہم اپنے آخری سانس تک بابا جی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھائیں گے، جنہوں نے سمندر اپنے قبضے میں کر کے عشق رسول کے پھر پوری قوم کو جام پلائے، عاشقان رسول کو حضور کی محبتوں کے جام پلائے، محبت رسول کا پیغام دیا، اور ان کی حالت کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ایک دوست شاعر بڑے خوبصورت کلام کہنے والے، انہوں نے کہا کہ برساتاں وچ میں خانے دی، بابا جی کی کیفیت جیسی کہ برساتاں وچ میں خانے دی چھت اتے بہ کے پیتی ہے۔ پینے پلانے والے لوگ کہتے ہیں جی ہلکی ہلکی بارش ہو تو پھر پینے پلانے کا مزہ ہے، اور یہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، یہ میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ برساتاں وچ ایک برسات نہیں، برساتاں وچ میں خانے دی چھت اتے بہ کے پیتی ہے، پہلا ماں انہاں رنداں چوں جن نے کھلی بغاوت کیتی ہے، تے منافقاں انگروں نہ چکیا پہاڑ مسلے دا، نہ پڑی کدے نہ نیتی ہے، ایک یار دا ورد پکایا ہے، ایک یاد مکمل کیتی ہے، میرے تے مورخ واحد وچ وہ جڑے کہہ رہے جناب چھڈو اینا کو تانوں کی ملنا ہے، حکومت میں ملنی بھی ہے، تسی کہڑے پاسے لگے پھر دیو؟ بھائی ہم حکومت کی تلاش میں نہیں، اگر ہم حکومت چاہتے تو پھر بابا جی بھی ایک ہلکے سے الیکشن لڑتے اور میں بھی ایک ہلکے میں کھڑا ہوتا۔ ہم حکومت نہیں چاہتے، ہم تو حضور کی عزت اور ہم تو حضور کی امت کو کھڑا کر کے غیرت دین کا پیغام دے کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں، بس ہمارا اتنی مقصد ہے۔ ہمیں حکمران بننے کا شوق نہیں، وزیر اعظم بننے کا شوق نہیں، منسٹر بننے کا شوق نہیں۔ اگر بابا جی کو یہ شوق ہوتا تو پھر وہ الیکشن لڑتے۔ ہم نے تو ایسے لوگوں کو کھڑا کیا ہے، یہ لاہور کے حلقے سے حاجی نواز گڈو صاحب کھڑے تھے، یہ ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ حلقہ کون سا ہے جی؟ PPC 171 سے ہمارے یہ امیدوار تھے، اب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ بار بار کہہ چکے ہیں۔ تحریک میں ایک شخص گجرانوالہ سے، غالباً یہ حلقہ 52 تھا یا 3 تھا، وہاں سے ناصر عنایت وڑائچ صاحب کھڑے تھے جو گرفتار ہو گئے تھے۔ گرفتار ہونے کے بعد جیل میں لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں لکھ دیں اسٹامپ پیپر پہ کہ میرا تحریک سے کوئی تعلق نہیں۔ اس بندے نے نہ مچھا نے نہ داڑھی ہے، کلین شیو۔ اس نے کہا میں مر تو سکتا ہوں لیکن میں نے تحریک کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور آج تک ہمارے ساتھ ہے۔
وہ جڑے وائز نشیتا کرتے ہیں جی یہاں کو کی ملنا ہے، اے تو حکومت ملنی بھی ہے، اے ہر وقت پابندیاں، 4 شیڈول، مقدمے، جیلاں، میرے تے منہ رکھ وائز وچ، بس یہ صحیح گل دا جھگڑا ہے۔ میں آکھا رب میں خانے وچ، وہ آکھے رب مسیتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جنت اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس میدان کربلا میں ہے، اور یہ بار بار لوگوں کو پیغام دینا، گمراہ کرنا، اور نہیں جناب تسی کیڑے پاسے لگے ہو، عمرے کرو، حج کرو، نمازاں پڑھو، نفل پڑھو، محفل نعت کرو، نبی علیہ السلام میں درود پاک پڑھو۔ اگر یہ سارا کچھ درست ہوتا تو پھر امام علی مقام کعبے کا طواف کرتے یا حضور کے دروازے کی حاضری دیتے، لیکن امام علی مقام نے جب کربلا کا میدان سج گیا، امام علی مقام نے کعبہ بھی چھوڑ دیا اور حضور کا حرم بھی چھوڑ دیا اور کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ تحریک الانصاف والے طواف کے قائل ہیں، حضور کی زیارت کے قائل ہیں، چونکہ ملک پاکستان میں میدان کربلا سجا ہوا ہے، اب ہم کعبے کا طواف نہیں چاہتے، حضور کے در کی حاضری نہیں چاہتے، بلکہ میدان کربلا میں ہم سجدہ حسینی ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی جب کبھی مشکل وقت آیا ہے، تحریک نے ہمیشہ اپنے قائد کی قیادت میں برسر میدان وہ سجدہ حسینی ادا کیا ہے، اور اب سجدہ حسینی ادا کرنے کے لیے میں وکلاء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو پورے ملک میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سفیر کی موجودگی یہ حکومت کی بددیانتی کی دلیل ہے، سفیر کا یہاں رہنا یہ حکومت کی بدنیتی کی دلیل ہے۔ تو حکومت پاکستان سن لے، کان کھول کے سن لو، ہم حضور کی عزت اور ناموس کے لیے صرف ہم ثواب نہیں چاہتے، ہم تو حضور کی عزت اور ناموس کے لیے مرنا چاہتے ہیں۔ جو میدان سے بھاگے اس کے لیے 4 شیڈول ہے، جڑا میدان تو بچے 4 شیڈول دا دابا وہ واسطے وے، 4 شیڈول دا پریشر وہ واسطے وے، ہاتھ کڑیاں دا پریشر وہ واسطے وے، جڑا میدان چ نسے، جیلاں دا پریشر وہ واسطے وے، جڑا میدان چ دوڑے، جیلاں اور ہاتھ کڑیاں، 4 شیڈول، مقدمات ہماری راہ میں قطعی رکاوٹ نہیں، ہم ہر رکاوٹ کو دور کر کے اپنے نبی کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے، حضور کی عزت اور ناموس کے لیے مرنا چاہتے ہیں۔ بس ہمارا ایک ہی فیصلہ ہے، اے کہڑا نواں کام ہے؟ اگر توڑ جی میں تو ادھر ہو نا ادھر ہو، اسی تو نہیں کیا، تو اپنے لاڈلے کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا سودا تم نے کیا اور بدنام پھر مولویوں کو کرتے ہو، آدھا پاکستان تم نے دیا اور بدنام مولویوں کو کرتے ہو۔ 60 روپے میں مسلمانوں کی بیٹی کلکتے بازار میں تم نے بیچی، 60 روپے دی تھی وکی کلکتے بازار، یہاں آ کر 60 ہزار ڈالر ملتان کے درباروں کے لیے تم دیتے ہو، اور آفیہ صدیقی کے لیے تمہارے پاس 200 روپے کا دوپٹہ نہیں، آفیہ صدیقی آستے 200 روپے کا دوپٹہ نہیں، ایسے جناب 70 ہزار ڈالر دربارہ آستے، ایسا کی مطلب ہے؟ اور پھر الزام مولویوں پر، یہ مولویوں نے ملک کا بیڑا گھر کر دیا ہے، مولویوں آدھا پاکستان چونکہ مولویوں نے بیچا ہے، 60 روپے میں بیٹی مولویوں نے بیچی ہے، اور اپنی بیٹی پلیٹ میں رکھ کے ڈاکٹر آفیہ صدیقی مولویوں نے امریکہ کے حوالے کی ہے۔ پھر جو اخبارات پر خبریں چھپی پوری دنیا نے سنا اور دیکھا، اس کو میں مائک پر اس کا اقرار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ گل ہے یہ جی بابا جی کہنا پیڑا اور تے پکیاں اور، مولویوں نے کچھ نہیں کیا، مولویوں نے تو ملک کا تحفظ کیا ہے۔ مولوی تو آج بھی، علماء تو آج بھی اپنے ملک کے لیے بھی کٹنا مرنا چاہتے ہیں اور حضور کی عزت اور ناموس پر بھی قربان ہونا چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم نے حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دیا ہے، ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، جانیں قربان کی ہیں۔ ہم بند کمرے میں بیٹھ کے باتیں نہیں کرتے، ہم برسر میدان سن لو
ملک پاکستان سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سفیر ڈائریکٹ گستاخ نہیں، ڈائریکٹ گستاخ وہ کارٹونسٹ ہے جس نے دیواروں پر حضور کے خاکے بنائے، اور پھر چونکہ فرانس کے صدر نے اس کی حمایت کی اس لیے وہ بھی گستاخ رسول ہے۔ مطالبہ تو یہ چاہیے تھا، تحریک لبیک کا مطالبہ ہے کر دے، چاہیے تھا ایسی مطالبہ ہے کر دے کہ فرانس کے صدر کا سر کٹو، اس کارٹونسٹ کا سر کٹو، ایٹم بم چلاؤ، شاہین چلاؤ، عبدالی چلاؤ، اے تو بڑا ہاریا نے آئے تلیسا نے آئے کہ سفیر نو کم از کم ملک جو کٹو۔ وہ ملک جو حضور کی عزت اور ناموس پر حملہ کرے سرکاری طور پر، ملک پاکستان میں رہنے والے اس سے اپنا تعلق اور رشتہ قطع نہیں رکھنا چاہتے۔ ہم اپنے سفارتی تعلقات فرانس کے ساتھ قطع قائم نہیں رکھنا چاہتے۔ فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالو، اور اس مطالبے کے لیے ملک پاکستان کا ایک ایک بچہ تیار ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ اپنے قائد کی قیادت میں آج بھی میدان عمل میں ہے، کل بھی میدان میں تھی، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت حضور کے غلام نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ آج بھی تیار ہیں، کل بھی تیار تھے، کل بھی تیار ہوں گے۔ اپنے آخری سانس تک ہم حضور کی عزت اور ناموس کا تحفظ کریں گے، اور جہاں تک ہوا ہم میدان میں ہوں گے۔ اے تو گل ہی کوئی نہیں نا جی، وہ نہیں جی تھی نام لکھاؤ، پھر کی ہوئے گا؟ اگے اسی کدی نام لکھایا؟ اے تو ہوں تو میرا خیال کوئی 12 سال گزر چکے ہیں۔ 2008 میرا پہلا پرچہ ہوا سی، 2008 7 کا، اور میں کورٹ پیش ہویا تھے، میرے نال شیخوپورے دے مفتی حضرات سن، قبلہ شاہ صاحب جج نوید حسن سی غالباً، انہیں میں نے کیا دیکھ کے نا ٹرائل سی، انہیں دیکھ کے تے FIR پڑھ کے مثل سامنے پئی سی، میں نے کہا کہ آپ ایسے لگتے تو نہیں؟ میں نے کہا جی کیسے؟ یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے۔ میں کہا جناب میں ایسا ہے بھی نہیں، یہ پولیس نے لکھا ہے، پولیس نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہر بندے کے خلاف جھوٹ لکھنا ہے، کسی FIR میں سچی بات نہیں ہوتی، پوری کی پوری FIR کوئی بھی شروع سے لے کر آخر تک تقریباً کوئی بھی FIR ساری کی ساری سچ نہیں ہوتی۔ جیسا میں کہا جی یہ جو کچھ لکھا ہو ایسے نہیں آپ لگتے، میں نے کہا جی اصل بات کیا ہے آپ بتائیں؟ میں نے کہا جی اصل بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے والدین کی گستاخی کے لیے شیخوپورہ میں کتاب چھپی ہے، اس کے 434 اور 481 صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین معاذ اللہ کافر تھے اور وہ جہنمی ہیں۔ ہم نے اس کے خلاف آواز بلند کی ہے، اور ملک پاکستان میں بہت ساری ملیں، فیکٹریاں یہ بیڈ شیٹیں، جوتیاں، جرابیں، پینٹیں، بچوں کے لباس، عورتوں کے نازک لباس بنا رہی ہیں جن پر اسم محمد، عائشہ، فاطمہ، بلال، عمر لکھا ہوتا ہے۔ وہ سرکاری وکیل کو بولے نا پروسیکیوٹر، آخر وہ تنخواہ لینا ہے، وہ تنخواہ لینا نا جی کورٹ، ہر کورٹ ایک بندے ڈیوٹی ہے، وہ سرکاری وکیل پروسیکیوٹر انہیں بولنا سی، لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اسی بھی تنخواہ لینے ہیں۔ غازی ممتاز قاضی صاحب خیر پولیس کا پورے محکمے نے سر فخر نہ بلند کر دیتا نا بھائی، اگر تسی تنخواہ لیں گے تو اسی تنخواہ لینے ہیں، تو تنخواہ دار ملازم وہ حق تے ادا کرتا ہے نا، جیسی ایک سیکنڈ لئی بھی اپنے حبیب نے بے وفائی کرنے تیار نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت زہرا نے بلا کے پوچھا نا بہن تو تے میں ڈوبے کر لئی آتے بہ کے صلاح کریے تے مشورہ دے، بہن پوچھا بھائی دس، انہیں کہا حالات ہونے جنے حالات ہے ہو گئے نے تو تیرے پتر بھی موجود نے تو کی کرنا چاہیے تو مشورہ دے۔ آپ نے کہا پھر جو بھی ہوتا ہے ہون دے، پرواہ نہیں اپنے آپ دی، میں رواں یا نہ رواں پر گل رہ جائے باپ۔ وہ پروسیکیوٹر نے کوٹ جدوں دھرمپورے عدالت سی دہشت گردی دی،
اتنے بابا جی میری ملاقات واسطے گیا سن، وہ نماحت بڑے خوبصورت نے اور کھانا پکوا کے لگا سن، چونکہ میں نے الرجی وغیرہ بھی سی، ایک پیالی شہد لے کے گیا سن۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ان راستوں نے جن پر ان راستوں نے جن پر ان راستوں نے جن پر کبھی گامزن تھے دونوں، مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے۔ ان راستوں نے جن پر کبھی گامزن تھے دونوں، مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے۔ اور جیل کے دوران پھر کنا عرصہ میں جنی مرتبہ جیل رہا مجھے یاد نہیں، 10 مرتبہ کے 12 مرتبہ کے 15 مرتبہ، لیکن اے جڑی جیل کوٹ لکھپت بابا جی نال سی، میں نہ خوش سا کہ کدی بھی میں نہ خوش نہیں رہا۔ ویسے میں کدی بھی جب بھی جیل گیا کدی میں بزدل کا اظہار نہیں کیتا، کہ کدی میرے ذہن یہ خیال بھی کدی نہیں گزرا کہ یہ کی ہو گیا۔ مینوں ایک بندے نے کوٹ تاریخ پیشی تھے، ایک دوست نے کہا اے گلا کر دیا کہ یار بڑا ظلم ہے، تھوڑے بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اے ہو گیا پریشانی ہے۔ تو میں کہ جناب جہاں ونگاں شوق نہ پائی انہوں نے پریشانی کر دی، یہ تو اسی ونگاں شوق نہ پائی ہیں۔ میں نے کسی بندے جا کے نہیں کیا، لاہور تو میاں فیصل صاحب نہیں گئے، انہوں دوست احباب نال نہیں گئے، سلیم صاحب نہیں گئے، علامہ مہدی صاحب نہیں گئے، پیر صاحب نہیں گئے، میاں صاحب نہیں گئے۔ اے دیکھ یار تو سیدنا دا پتر ہے تو ویخ آٹ اور حضور دی عزت اور ناموس سے تحفظ دے والنا اگے لگ گیا۔ میں نے کسے نہیں کیا، اے تو میں اپنے شوق نہ ونگاں پائیاں نہ، تو جڑیاں ونگاں شوق نہ پائی ہے انہوں نے پھر کالا خطرہ ہوتا ہے، کالا غم ہوتا ہے۔ وہ تو میں نہ خوش تھا پی باہر جڑے ملازم سن وہ بھی میرے حسن دی آواز سن کے اچھی اچھی بولن تو وہ دوڑ کے آ جاتے پہ کی ہویا ہے۔ اور اتنے پھر میں نے اس کو سانپ آیا سی نا، حضرت صدیق اکبر نے اڈی رکھ لی تھی سوراخ تے، سانپ نے آ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو چوما اور اس نے پیغام دیا کہ میں نے بھی دیکھنا ہے، اور صدیق اکبر نے فرمایا کہ آج سے میں نے ہی دیکھنا ہے۔ اس نے کہا میں نے بھی دیکھنا ہے، ایڑی ہٹاؤ، ایڑی پیچھے کریں، پاؤں اٹھا لیں، میں نے بھی دیکھنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا آج میں نے ہی دیکھنا ہے، اور میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، پھر بھی آخر 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ کتنے نفیس اور کتنے خوبصورت لوگ سنو، قرون اولیٰ دی یاد تازہ ہو گئی۔ اور میں بڑے لوگوں نے شکلہ دیکھا سٹیج تے گفتگو کر دیا، بندے اور ہوندے نے قرآن مجید پڑھ رہے ہوندے نے، حدیث پاک تلاوت کر رہے ہوندے نے، بہت کچھ سنا رہے ہوندے نے، لیکن سٹیج تو اترن دے نال ہی کھانے والی ٹیبل تے بیٹھ کے دسترخوان تے بیٹھ کے پتہ لگتا بھی کائنات دے سب تو بڑے میراثی یہی نے، کوئی انسانیت نہیں، پتہ نہیں اتنے سٹیج تے کون سی ہون کون آ گیا ہے۔ لیکن بابا جی یہ خاصیت سی کہ سٹیج تے بھی ہوئی سن تے کھانے دی ٹیبل تے بھی ہوئی سن تے جیلے جڑے 3-4 مہینے کٹھے رہے وہ تو بھی ہوئی سن۔ میں ان کے ساتھ کبھی کبھی ویسے
عمر میں میرا ان سے تھوڑا سا فرق بھی تھا، عمر میں تھوڑا زیادہ تھا ان سے، اس لحاظ سے اس حوالے سے کبھی کبھی میں ان سے باتیں کر لیتا تھا دوستی کے اعتبار پر۔ پھر جیل میں رہے تو میں نے کہا جی آپ فارغ رہتے ہیں، تو وہ کہنے لگے میری ڈائریاں منگوانی ہیں، وہ آپ کسی کا وہ لا دے گا، تو آپ نے جیل میں ڈائریاں میں لے آیا۔ پھر میں نے کہا جی کتابیں منگوا لیں، فلاں فلاں کتاب منگوا لیں، یہاں شروع کر لیتے ہیں۔ کتابیں آ گیا، پھر میں کہا بھی جناب گل ہے اے کتاب شروع کر دو پہلے، باہر تو میں تو اے نہیں کہنا تو میرا شاگرد ہے، آنا پڑھنے والا بندہ شاگرد ہی ہوتا نا جی، جنہوں پڑھایا پڑھائے وہ استاد ہوتا ہے، جہاں پڑھے ہوئے شاگرد ہے۔ میں کہتا ہوں یہ گل بات میرے نال نہیں کرنی، تو میرا شاگرد، میں شاگرد کو نہیں لیکن کتابیں شروع کر دیا۔ بارہا مختلف موقع سے میں مختلف گلوں مزاح کے رنگ بہت ساری گلاں کیتیاں اور جنوں کدی، لیکن میں ہر دفعہ انہوں نے مرتبے کا لحاظ رکھے، جنہ عرصہ میرا انہوں نے گزریا میں ہر مرتبہ ہر دفعہ ہر لمحہ انہوں نے مرتبے کا لحاظ رکھے۔ اور اس طرح کہ کدی کدی انج انہوں نے ہاتھ کیتا نا جی، گل کوئی آ گئی نا بھئی ہاتھ پہ ہاتھ سٹن واسطے، انہوں نے انج ہاتھ کیتا تو میں ہاتھ اتنے انج سٹن کی بجائے نا دو ہاتھوں ہاتھ پڑھ کے میں چوم لیا، حالانکہ ہاتھ اگے نہیں کر دین ہاتھ سٹن واسطے۔ اے محبت سی، کدی کدی رات 1 بجے 12 بجے ٹیلی فون آ جاتا سی کہ تحریک پھر چونکہ مصروفیات زیادہ ہو گئی اس تو پہلے، پھر کدھر ہو، میں کہ جی میں فلاں جگہ ہے ٹائم ہے تو آ جاؤ، یہ ان کی محبت سی۔ اللہ تعالیٰ بابا جی کی مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے پوری امت کو غیرت دینی عطا فرمائے۔ ہم ہر وقت ہر لمحہ حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے حاضر ہیں۔ فور شیڈول ہوں، مقدمات ہوں، جیلیں ہوں، ہتھکڑیاں ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، لیکن ایک بات سن لو، سدا یہ حالات نہیں رہیں گے، سدا مقدمات درد نہیں ہوں گے، سدا فور شیڈول نہیں ہوگا، ایسا بھی وقت آئے گا ہم لوگ انشاءاللہ قربانیاں پیش کریں گے حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے، اور ایسا بھی وقت آئے گا کہ کون و مکان تعظیم کریں گے، جو بھی کہیں گے دیوانے وہ اہل خرد تسلیم کریں گے، اب کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے۔ پہلے تے غازی المدین دیدار حضور دے دیدار دے پھل بھی کلا لے گیا نا جی، تے جیلہ نے کنڈے بھی کلا لے گیا۔ پہلے تے غازی احمد عبد الرحمن چیمہ حضور دے دیدار دے پھل بھی کلا لے گیا، تے جیلہ نے کنڈے بھی کلا لے گیا۔ پہلے تے غازی ممتاز حسین قادری شہید غازی تنویر حسین قادری حضور دے دیدار دے پھل بھی کلے لے گئے نے، تے جیلہ نے کنڈے بھی کلے لے گئے نے۔ اب کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، پھولوں کو تقسیم کریں گے، کانٹوں کو تقسیم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ اپنا کرم فرمائے۔ میں وقت زیادہ لے گیا ہوں، اتنا وقت نہیں لینا چاہیے تھا، بہرحال پھر بھی